السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الى آخر الآیہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کی ان مبارک راتوں میں کثرت سے عبادت کرنے کی اور کثرت سے تلاوت کلام پاک کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت سے ہم مزید کی دعا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری گردنوں کو ان مبارک راتوں میں جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے صدقہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ صدقہ جس کا معنی ہی ہے سچے دل سے جو بھی چیز نکلتی ہے اسے صدقہ کہتے ہیں، اور جب آدمی سچے دل سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تاریخ میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں جن میں ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ آدمی نے صدقہ کیا اور اپنی پریشانیوں کو دور کر دیا۔ الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ پریشانیاں مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اسی ضمن میں تاریخ کے اوراق میں بہت ساری اہم کہانیاں اور قصے ہمیں ملتی ہیں جن کا تعلق صدقہ کرنے کے بعد پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے سے ہیں۔ ایک مشہور عالم گزرے ہیں جن کا نام ابو عثمان الجیری، یہ اپنے علاقے کے امام تھے۔ جیسا ہم جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں مسجد کا امام نہ کہ صرف نماز کی اور دوسری خدمات انجام دیا کرتا تھا بلکہ علاقے کی پوری ذمہ داری اس کے سر تھی۔ لوگ اس کے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے رجوع کرتے، لوگ اس کے پاس فیصلوں کے لیے رجوع کرتے، لوگ اس کے پاس دین سیکھنے کے لیے رجوع کرتے، یہاں تک کہ انتظامیہ کے بعض مسائل بھی امام کے سپرد ہوا کرتے تھے۔ تو امام قدیم زمانے میں کافی بہت بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، اور علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ یعنی امام صرف دو رکعت کا امام نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے قوم کی امامت ملتی ہے، قوم اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہے اور انہیں صحیح گائیڈ لائنز کے ساتھ صحیح ڈائریکشنز دے کر انہیں دین اور دنیا سنوارنے کے تمام اسباب مہیا کروانا چاہیے، یہی امام کا کام ہے۔ تو بہرحال ابو عثمان الجیری جہاں بہت بڑے عالم فقیہ گزرے ہیں، وہ اپنے علاقے کے امام تھے۔ ہوا یہ کہ اس علاقے میں بعض عیسائی ظالموں نے اس علاقے پر ہجوم کیا، حملہ کیا اور اس علاقے کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ علاقے پورا اس عیسائی کے ہاتھ میں چلا گیا، جیسا ہی وہ پورا علاقہ اس عیسائی کے ہاتھ میں چلا گیا تو اس نے مسلمانوں کے درمیان یہ اعلان کر دیا کہ جب تک تم پیسے سونا چاندی نہیں لا کر دو گے تمہارا یہ علاقہ مجھ سے بچنے والا نہیں ہے۔ یہ کہہ کہ اس نے ایک لاٹھی گاڑی اور کہا کہ دیکھو اتنا مال تمہیں ڈالنا چاہیے کہ یہ لاٹھی نہیں دکھے، یہ لاٹھی سونا چاندی اور دوسرے مال سے ڈوب جائے، اگر ذرا سی بھی لاٹھی نظر آئی تو 2 دن کے بعد میں تمام لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ تو وہاں کے علاقے کے لوگ کافی پریشان ہوئے، لوگ ابو عثمان جیری کے پاس آئے، کہا کہ آپ ہی کو اس کا حل نکالنا چاہیے۔ تو ابو عثمان جیری نے لوگوں سے کہا کہ چلو جن کے پاس جتنا مال ہے سب لا کر اپنا مال میرے پاس حوالے کرو تاکہ ہم یہ ظالم کے مانگ کو پورا کریں، ورنہ ہماری گردنیں نہیں بچ پائیں گی۔ تو لوگ گئے، لوگوں نے پیسہ لایا، لیکن اتنا مال لوگوں کے پاس تھا کہاں۔ بعض تاجر آئے اور رو کر انہوں نے کہا کہ دیکھو اے امام صاحب، ہمارے پاس صرف 30,000 درہم ہیں، بعضوں نے کہا کہ ہمارے پاس بعض دینار ہیں، لیکن یہ چیزوں کے ذریعے سے ہم اس لاٹھی کو ڈبا نہیں سکتے۔ تو ابو عثمان الجیری نے لوگوں سے جو بھی پیسے انہیں ملے تھے ان پیسوں کو اپنے پاس رکھ لیا
اور اس کے بعد جیسے ہی وقت مقرر آیا دوسرے دن فجر کے بعد اسے پیسے ادا کرنے تھے، ورنہ لوگوں کی زندگی کا مسئلہ تھا، تو ابو عثمان الجیری نے رات بھر عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا، یہاں تک کہ جب آخری پہر کو پہنچے تو انہیں اچانک ایک بات دل میں آئی۔ انہوں نے ان کے پاس جو بھی مال جمع ہوا تھا وہ مال اٹھایا اور اپنے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ لو یہ مال لے کر جاؤ، جا کر غریب فقراء میں صدقہ کر دو، جو بھی محتاج ہے ہمارے بستی میں ان پر یہ مال صدقہ کر دیا جائے۔ تو لوگ پیسے لے کر گئے، جتنے بھی فقراء و مساکین تھے ان تمام پر یہ مال خرچ کر دیا گیا، سب کو صدقے میں یہ مال دے دیا گیا۔ اب لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ ابو عثمان الجیری یہ پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ یہ صدقے میں دے دیں گے تو کل کیا جواب دیں گے؟ تو ابو عثمان الجیری نے اللہ رب العزت سے سودا کیا تھا۔ سبحان اللہ، کتنے ہوشیار اور ذہین اور علم والے امام تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے پریشانیوں کو ٹال سکتے ہیں۔ تو انہوں نے صدقہ کیا اور سجدے میں گر گئے اور اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑا کے رونے لگے، کہا کہ اے رب العالمین، ہم نے صدقہ کیا ہے اور تو صدقہ قبول کرتا ہے اور صدقے کے ذریعے سے مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اے اللہ، یہ جو مصیبت آ گئی اسے آپ ٹال دیجئے گا، اے اللہ اس پریشانی سے ہمیں بچا لیجئے گا۔ تو یہ رات بھر روتے رہے، تڑپتے رہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا اور لوگ نماز کے لیے مسجد میں آ گئے اور ابو عثمان الجیری اپنے جگہ بیٹھے ہیں، سجدے میں پڑے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ باہر آئیں گے کیونکہ فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، لیکن ابو عثمان الجیری نہیں آئے اور ابو عثمان الجیری نے اللہ سے کہا کہ واللہ لا اقمت الصلاة حتى تفرج عنا، اے اللہ ہرگز تیری قسم میں نماز قائم نہیں کروں گا یہاں تک کہ ہمارے مسئلے کا حل نہ نکل آئے، یہ مسئلہ دور نہ ہو جائے، یہ پریشانی دور نہ ہو جائے۔ تو ابو عثمان الجیری سجدے میں گرے رہے، پڑے رہے، یہاں تک کہ سبحان اللہ لوگ انتظار کرتے رہ گئے، افواہیں پھیل گئیں، لوگوں نے آپس میں چہمے گوئیاں شروع کر ڈالی، لیکن سبحان اللہ ابو عثمان الجیری اپنی جگہ سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، آ کر کہا ابو عثمان اب آپ اپنا سر اٹھا لیجئے، اللہ نے اپنی مدد بھیج دی ہے۔ ہوا یہ کہ یہ ظالم جس نے ہم کو پریشان کر رکھا تھا اپنے لشکر کے ساتھ، اسی لشکر میں سے ایک صاحب نکلے جس نے اپنے سردار کو قتل کر ڈالا، اس عیسائیوں کو اس نے قتل کر ڈالا، اب یہ مصیبت ٹل گئی۔ تو ابو عثمان الجیری فوراً سر اٹھاتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور جا کر فجر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو ابو عثمان الجیری نے جو مسئلے کو سمجھا تھا، یہ ہمارا محل شاہد ہے کہ آپ اگر اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے صدقہ کیجئے، سچے نیت سے صدقہ کیجئے۔ اگر آپ سچی نیت سے صدقہ کریں گے تو اللہ رب العزت تمام پریشانیوں کو ٹالنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، اور یہ جو واقعہ جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ابو عثمان الجیری کا، یہ واقعہ امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے، معتبر قصہ ہے اور اسے ہم قبول کر سکتے ہیں۔ اب میں جو آپ کو واقعہ سنانے والا ہوں مختصر سا واقعہ، یہ واقعہ عطیہ سالم ایک مدینے کے مشہور عالم گزرے ہیں، حال ہی کے ہیں، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر ڈالے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام فی ظلال عرش الرحمن، رحمان کے عرش کے سائے تلے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے بہترین واقعہ نقل کیا، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کیسے مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ تو یہ واقعہ ریاض کے اندر ایک آدمی کا ہے، وہاں پر ریاض کے آس پاس ایک علاقہ ہے جس کا نام الافلاج، مشہور علاقہ ہے۔ تو وہاں پر قدیم زمانے میں لوگ پانی جب سوکھ جاتا ہے، پانی کی قحط سالی عام ہو جاتی ہے، تو لوگ جاتے ہیں گفوں کے اندر جاتے ہیں، اور اندر زمین کے اندر وہ گفا جاتا ہے تو زمین کے اندر کبھی پانی کا کوئی کنواں نکل آتا ہے، پانی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو وہ وہاں کے بدو ہوتے ہیں، وہ اسے جانتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک بدو اسی ڈھنگ سے پانی لینے کے لیے ایک گفے میں داخل ہوا، اور جیسے ہی اندر گیا وہ راستہ بھول گیا۔ اب عام طور پر جب آدمی گفے میں جا کر راستہ بھول جاتا ہے تو موت کے علاوہ دوسری کوئی چیز اسے ملنے والی نہیں ہے۔ تو یہ بدو اندر گیا اور وہ راستہ بھول گیا۔ اب اس کے بعد اب معلوم ہو گیا کہ مرنا ہے، تو وہ ایک جگہ بیٹھ گیا اور اللہ کے پاس ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھا۔ سبحان اللہ، ہوتا یہ تھا کہ ہر روز اسے ایک جگہ ایک روٹی اور دودھ کی ایک پیالی رکھی ہوئی ملتی تھی، تو روزانہ وہ روٹی کھاتا اور دودھ کی پیالی کا وہ دودھ پیتا۔ اس ڈھنگ سے 15 دن اس نے اس گفے میں گزارے۔
یہاں تک کہ کوئی اس کے لیے مدد کے لیے نہیں آیا۔ 15 دن گزر گئے تو 15ویں دن اسے وہ روٹی اور دودھ کی پیالی نہیں ملی۔ لوگ تلاش کرتے ہوئے گفے میں آئے اور لوگوں نے اس صاحب کو پکڑ لیا، مطلب اس صاحب کو انہوں نے اس کی جگہ پہچان لی۔ تو وہ صاحب کو جب لوگوں نے باہر لایا تو لوگوں نے تعجب سے دیکھا کہ 15 دن آپ اس کے اندر کیسے رہ گئے؟ آدمی اگر 3 دن کھانا پانی نہیں ملے تو مر جائے گا، آپ 15 دن کیسے اس کے اندر رہ گئے؟ لوگ تعجب سے دیکھنے لگے۔ تو یہ صاحب بدلے میں پوچھا کہ یہ جو میرے گھر والے دودھ، پڑوسی میں جو غریب رہتے ہیں انہیں جو دودھ دیتا تھا میں، میرے گھر والوں نے کل کے دن یعنی 15ویں دن یہ دودھ کیوں نہیں دیا؟ لوگوں نے تعجب سے کہا کہ ہاں کل کچھ مصروف تھے اس لیے ہم نے دودھ نہیں دیا۔ تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہو گئی؟ تو انہوں نے سارا قصہ سنایا، کہا کہ یہ جو میں دودھ دیا کرتا تھا غریبوں کو، جو دودھ تقسیم کرتا تھا اور کھانے کا جو انتظام میں ان کے لیے روز کرتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے روزانہ مجھے اس گفے میں کھانا اور ساتھ ساتھ دودھ اللہ رب العزت نے اس کا انتظام کیا، تو اس وجہ سے میں 15 دن زندہ رہ پایا۔ اور جب 15ویں دن انہوں نے نہیں دیا تو اس کے بدلے روٹی اور دودھ کا انتظام گفے کے اندر نہیں ہوا۔ یعنی آدمی جب صدقہ کرتا ہے پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ ان واقعات میں ہمارے لیے عبرت ہے، لیسن ہے کہ ہم اللہ کی جو ہے یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے ان پریشانیوں کو دور کریں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے صدقات کو قبول فرمائے، رمضان کی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔